السلام وعلیکم علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ اچھا، کیسی ہیں؟ میں تھوڑا سا پچھلا جو ہمارا تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں تھوڑا ادھورا رہ گیا تھا، تو تھوڑا سا ہم چھٹیوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمیں کس طرح بچوں کی چھٹیوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس طرح بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق مزید نزدیک ہو جاتا ہے چھٹیوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اور اس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کریں. اور آپ بچوں کو ان کی بکس، ان کی کاپیز وہ چیک کریں، اور پلس یہ ہے کہ ان کی ایک ایکسٹرا کاپی بنا لیں جو آپ کو پتہ ہو کہ بچہ آپ خود بھی اس کو دیکھیں، نہ کہ ٹیوشن سینٹرز پہ ڈال دیں. ٹیوشن سینٹرز اگر ڈالنا بھی مجبوری ہو تو آپ ٹھیک ہے ایک حد تک تو، لیکن آپ کی اس کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا وہ بہت ضروری ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات ہے. اور واقعی یہ ٹاپک بہت لمبا اور لینتھی ہے، خاص طور سے یوتھ کے حوالے سے. آج ہم یوتھ کو کور کرتے ہیں. یوتھ پاکستان کا 60% ہے، اور وہ بڑی حد تک ویکنس بھی بنتا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کا بچہ اگر اسٹرینتھ آپ نہیں بناتے، اسے ایسٹ نہیں بناتے، تو وہ آپ کی ویکنس اور لائبلٹی بن جاتا ہے. تو ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ویڈیو ماں باپ بھی دیکھیں اور بچے بھی دیکھیں، خاص طور پہ جو ٹین ایجرس ہیں وہ دیکھیں، اور 10 ایئرس پلس والے دیکھیں. یہ 10 سال سے بڑی عمر جو ہے نا بہت اہم ہوتی ہے. یہ نہیں سوچیں کہ بچہ ہے ابھی چلو سیکھ لے گا، سمجھ لے گا، نہیں. بس اس یہی سب سے بڑی مطلب بالکل بچے کے لیے بہت زیادہ توجہ طلب ٹائم ہوتا ہے اس وقت، جو یہ 10 سال کی ایج ہے. یہ جس طرح سے بچے کی نگہداشت ہو گئی، جس طرح بچہ ڈیولپ ہو گیا، وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اگر وہ اس کی ڈائریکشن ذرا سی غلط ہو جائے گی تو وہ آگے چلتے چلتے بہت ہٹ جائے گا ٹارگٹ سے. تو ہاں. اس لیے یہ عمر جو ہے بہت اہم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس عمر کو کم نہ سمجھیے. جو دنیا کا سب سے بڑا چین اسٹور جو ہے وہ ہے والمارٹس. اس کا جو مالک تھا سیم والٹن، اس نے کوئی 6-7 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنا تعلیم کو بھی جاری رکھا. کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے. آپ کوئی کاروبار کریں، تعلیم آپ کے پاس ہوگی تو آپ اتنا ہی بہتر کاروبار کریں گے. اب اس کے اندر دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے وارنٹ بوفٹ، جو اس صدی کا سب سے بڑا، پچھلی صدی سے لے کے آج تک کا جو سب سے بڑا انویسٹر ہے تاریخ کا، وہ ہے وارنٹ بوفٹ. اس نے 11 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جو ہے وہ شیئرز لیے تھے اور انویسٹمنٹ، اور تب سے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اس کو آپ دیکھیں. اور اسی طریقے سے جو ہونڈا ہے، وہ جو ہونڈا کمپنی کا مالک ہے، جس نے یہ اور اس کو شروع کیا تھا، وہ اس نے کوئی 6-7 سال کی عمر سے اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور بڑی کم عمری سے کیا. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جو سندھ کو فتح کرنے والا محمد بن قاسم جو ہے، وہ 17 سال کی عمر میں اس نے فتح کیا. تو یہ عمر بہت اہم ہے. اس بے میں شک. چھوٹی عمر نہ دوسرا میں والدین سے کہوں گا کہ بچوں کو اپنے کمفرٹس نہ دیں. زندگی ایک سخت جدوجہد ہے، مکمل جدوجہد ہے، مستقل اسٹرگل ہے. ان میں جب وہ بچوں کی نزاکت پیدا کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کو یہ ہوتا ہے، جن کے حالات اچھے ہوتے ہیں ماں باپ کے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز نہیں ملی تو ہم اپنے بچوں کو دیں گے. وہ آنکھیں بند کر کے بچوں کی کمفرٹس کی خیال کرتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ کمفرٹ بچے، تو ایک حد تک تو ٹھیک ہے، ہاں کسی حد ایک تک کسی ٹھیک ہے، حد تک تو ٹھیک ہے کسی حد بچوں کے تک دے، لیے اس کو کہ آسائشیں دے، آرام ہاں، دے، لیکن لیکن بالکل اس کو کنٹینیوسلی نازک کمفرٹ نہیں انداز نہ بنا چاہیے. لے. صحیح. کیونکہ زندگی تو ایک سختی کا نام ہے، جدوجہد کا نام ہے، مستقل عمل کا نام ہے، عمل پیرم کا نام ہے. اور اس میں آپ کو میں ایک مثال دوں گا. دیکھیے، تتلی جب اپنے خول سے نکلتی ہے تو بڑی اسٹرگل کر کے نکلتی ہے، بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اگر آپ اس کو آسانی دے دیں، آرام سے اسے نکال دیں، تو اس کے نہ تو پر ڈیولپ ہوں گے، نہ اس کے پروں کی رنگت اچھی ہوگی، نہ وہ اڑ سکے گی، اور جلدی مر جائے گی. بے شک. تو آپ نے اس کے ساتھ جو بھلائی نہیں کی، آپ نے اس کے ساتھ برائی کی ہے. یہی آپ اپنے بچوں کے ساتھ برائی کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اچھا، اب اگر ہم اس طرف آ جائیں، یوتھ کی طرف آ جائیں، یا ان کے آ جائیں، تو اس میں دیکھیے اس کا ایریا کیا ہے. تعلیم ہے، تربیت ہے، صحت ہے.
تعلیم آپ اس کو جو بھی اسکولنگ ہے وہ دیجیے, آؤٹ سورس نہیں کیجیے. آپ خود اپنے بچے کی تعلیم کیجیے, آپ اس کو خود بیٹھ کے پڑھائیے, اس کیونکہ کو اس سے ٹیوشن پتہ جو رہے کہ آپ کے بچے کی پروگریس آپ کیا کے چل بچے رہی کی ہے. پروگرام. آپ دیکھیے ایک زمانے کے اندر ماں باپ جاہل تھے, جب پاکستان بنا ہے تو جو اس وقت جنریشن آئی ہے تو وہ تقریباً ان پڑھ تھی. ان کے بچے دیکھیے کتنے اچھے اچھے تعلیم یافتہ ہو گئے, کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی بڑا کاروباری بنا, کوئی CSS آفیسر بنا, بہت ترقی کی انہوں نے. تو آج وہ ترقی کیوں نہیں ہو رہی, جبکہ آج زیادہ ترقی ہونی چاہیے؟ ماں باپ تو زیادہ پڑھے نا. اس کا مطلب ہے ماں باپ سے کچھ بھول ہوئی ہے, وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. پیسوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم دلا دیں. نہیں, پیسے سے نہیں آئے گی, آپ کے وقت سے آئے گی. ویلیو ایڈیشن آپ کے وقت کا کب ہوگا؟ جب آپ خود اس پہ توجہ دیں گے. تو تعلیم کے اندر اسکولنگ کی بھی آ گئی. جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے, جو آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں, اس کو وہ پہلے سے مال دے دیجیے. یہ نہیں ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کر لے گا اور جہاں اس کا دل چاہے گا. نہیں, اس کے بعد اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں تو صرف جو ہے نا وہ گانا بجانا کروں گا, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بنے. اب وہ نہیں بنے گا. آپ نے اس کو ڈاکٹر والا ماحول ہی نہیں دیا, آپ نے اس کو انوائرمنٹ دے دیا. آپ اس کو جس فیلڈ میں لے جانا چاہتے ہیں اس کے کھلونے لا کے دیجیے, اس کی باتیں کیجیے, اس پروفیشن کو آپ ایڈمائر کیجیے, تو اس کے اندر آئے گا. پھر تعلیم کے اندر جو ہے وہ مذہبی تعلیم بھی آتی ہے. ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں ان کو مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی, یا زیادہ سے زیادہ مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے. نہیں, مدرسے سے میں ڈالنے ساتھ ساتھ خود بھی اس کو تعلیم, اس کی تربیت کریں. مذہب اسلام بہت ضروری ہے, بہت کیونکہ اس بہت کے بغیر ماڈرن تو چیز ہے. ہم ہم جو یہ اس کے اندر معذرت خانہ اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اسلام تو بڑی پرانی چیز ہے, اور وہ ہم بس ایسے ہی اسلام کا نام لیتے ہیں. نہیں بھائی, یہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ چیز ہے. یہ اپ ٹو ڈیٹ چیز ہے, یہ سارے زمانوں کے لیے آئی ہے. آج آپ دیکھیے دنیا کی جو ترقی یافتہ قوم ہے, سب سے زیادہ ترقی یافتہ چائنا اور جاپان ہے. ان کو آپ ان کی اسٹڈی کیجئے, یہ اسلام کے اصولوں پہ چل کے بے اسٹڈی, شک. ہاں, آپ اس کو چل کے دیکھیے, آپ اس کے اسلام کے اصولوں وہ کے دیکھیں نا اوپر کتنی چلیں. ترقی کر وہ رہے ہیں. کتنی ترقی, اور صرف اسلام پہ عمل کر کے بے کر, شک, وہ ساری ان کا جتنی چیزیں ہیں اسلام کے اوپر عمل. انہوں اس نے کے لا بعد عمر اپنایا ہوا سارا. بالکل. اب اس کے بعد آ جائیے, اب تعلیم کے بعد دوسری چیز ہے تربیت. تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں نا گود سے گور تک, وہ آپ نے سیکھتے ہی جانا ہے. آپ کی کوئی عمر بھی ہو جائے, آپ نے سیکھتے رہنا, آپ نے علم کو سیکھتے رہنا. آپ کو خاص طور سے ہیبٹس, کن ہیبٹس کو اپنانا ہے, کن کو چھوڑنا. بے شک. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ہے جو سافٹ اسکلس ہے اسے سمجھنا چاہیے. آپ کو لرننگ اسکلس آنی چاہیے. آپ کو جو ہے جو جس فیلڈ میں جانا چاہیے اس کے حساب سے اس کے اندر آنا چاہیے. اس کے اندر جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. اور اس کے لیے آپ کو مستقل آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ 2 گھنٹے روزانہ اپنی اسکلز بڑھاتے ہیں وہ ان لوگوں سے 10 گنا بہتر ہوتے ہیں. آپ کوئی کام کیجئے, آپ کاروبار کیجئے, آپ جاب کیجئے, آپ اپنی اسکلز کو مستقل بڑھاتے چلے جائیے. اور یہ جو ٹاپک ہے ہمارا, یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. ہاں, اس کو ہم کئی دن بھی لگے رہیں تو کور نہیں کر بے سکتے, شک. اتنا ہے. میں اس کے اندر آپ کو ایک سجیسٹ دوں گا کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیے. ہمارے اس پہ آپ کو جو چینل ہے اس کے اوپر تقریباً 700 ویڈیوز ملیں گی. 700 ویڈیوز ملیں گی. آپ صرف 5 منٹ سے ان کو لرن کرنا سیکھنا شروع کیجئے. اسے سمجھیے, اس پہ عمل کیجئے. صرف 5 منٹ سے آپ اسٹارٹ لے لیجئے, صرف 5 منٹ. اور پھر جتنا دل چاہے آپ اس کے اندر اضافہ کرتے جائیے, بڑھتے جائیے, لیکن باقاعدگی سے, پابندی سے, روزانہ چاہے صرف 5 منٹ کریں. اور جتنی دل چاہے آپ کا, جتنی دیر آپ کو اچھا لگے وہ کریں. آپ کو اس کے اندر ہیبٹس بھی ملیں گی, آپ کو اس کے اندر جو ہے بزنس میں ملے گا, آپ کو اس کے اندر جو ہے جاب کے حوالے سے بھی آپ کو چیزیں ملیں گی, آپ کو اس کے اندر صحت کے حوالے سے بھی ملیں گی, تعلیم کے حوالے سے. آپ کو کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جس کے اوپر آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ اس کو بار بار سنتے ہیں, بار بار سمجھتے ہیں, تو آپ کو کچھ اور چیز لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تجربوں کا نچوڑ ہے. اس میں آپ کو کتابوں سے بھی کچھ چیزیں ملیں گی, کیونکہ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں, میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھی, اور میرے پاس 50 سال سے زیادہ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, اور مختلف فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے. اس میں جاب بھی ہے, بزنس بھی ہے, ٹریننگ بھی ہے, ٹیچنگ بھی ہے, ساری چیزوں کا اس کے اندر, اور لیڈرشپ بھی.
تو اس کے حساب سے میں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کتابوں میں نہیں ملیں گے. تو آپ اس کے اوپر دیکھیے اور آپ کو اپنی تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دینا پڑے گی. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت خاص خیال رکھیں اور اس کے اندر جو ہے اب ان کو جیسے انسان بچوں کو ہم لوگ آؤٹ ڈور پہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک تو آؤٹ ڈور پہ لے کے آؤٹ ڈور جاتے ہیں ہم لوگ اور ان کو گھمانے کے لیے بچوں کی کہ فریش ہو جائیں بچے، کہ کنٹینیوسلی پڑھائی اور اسکولنگ اور یہ سب کچھ، تو اس میں بھی لرننگ میں بہت کچھ ملتا ہے ہمیں سیکھنے کو، آپ سیکھتا ہے مختلف بندہ، انوائرمنٹ مختلف بہت کلچر ساری آپ چیزیں سیکھتے ہیں سیکھنے کو نا. ملتی ہیں ہمیں نا. تو اس میں میں چاہوں گی کہ نا مطلب دیکھیں گھومنے جاتا ہے بندہ اور اگر نارتھن ایریاز میں جاتا ہے بچہ سارا دن گھومتا ہے پھرتا ہے، آپ آئیں ہوٹل میں اپنے آئیں اور آ کے بچوں کو تھوڑا سا اس کو بتائیں اور ان کو اس ایریاز کے بارے میں معلومات دیں، اس سے اس کی لرننگ بھی ہوگی اور پاکستان کے بارے میں بھی اس کو پتہ لگے گا کہ ہمارے پاکستان میں ہے کیا. بالکل. ہم وہ کہتے ہیں نا اکثر کہ بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاکستان میں کیا کیا اللہ رب العزت نے مطلب نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر. آپ سفر خود بھی کیجئے، آپ خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے جائیے، وہ بھی سیکھیں گے اور پاکستان کے بارے میں جانیے، بچوں کو بتائیے پاکستان کیا ہے. آج بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ختم ہو جائے گا، کوئی ہاں، بھی یہی اسے دیکھے گا نہیں. بچوں کے بھائی کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ پتنے خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹو پوائنٹس بہت ہیں بہت زیادہ بچوں ہیں، میں. نیگیٹو سوچ ہے. آپ دیکھیے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اچھی چیزوں سے نوازا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے. پاکستان کا آپ الحمدللہ. 47 کا پاکستان دیکھیے، آج نہیں ہے. آپ 10 سال پہلے کا دیکھیے، آج پاکستان نہیں ہے. اس سے 10 سال پہلے کا دیکھیے، اس سے 10 سال پہلے پاکستان. آپ ہر 10 سال بعد دیکھیں گے تو پاکستان تبدیل ہے. ہاں رفتار کم ہے لیکن یہ رفتار بڑھائی جا سکتی ہے. یہ کب ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ہے اس طرف دلچسپی لیں نا، سیاستدانوں کی طرف دلچسپی. وہی لوگ ریپیٹ ہو کے آتے رہیں گے، وہی ریپیٹ چہرے ہو رہے آتے ہیں. جائیں گے تو نہیں ہوگا نا. تو جب تک آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوگی اور یہ تربیت آپ کو لینی ہوگی، آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ اچھے سیاستدان بھی بنیں گے نا، اچھے کاروباری بھی بنیں گے، آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی بنیں گے، اچھے CSS آفیسر بھی بنیں گے. آپ سے ہی مستقبل ہے نا، آپ سے ہی پاکستان کا بے شک. مستقبل ہے. آپ اگر اچھے ہو جائیں گے تو پاکستان خود ہی بہت اچھا ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہم اگلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ صحت ہے. صحت ایسی چیز ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے. بچہ جو کھانا چاہتا ہے ہم کھلاتے ہیں. ہم اس سے بچے سے پوچھتے ہیں آج کیا ان کھائے گا، اب ہائیجینک کیا چیزیں کھائے گا. کھلا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کوئی کھانے پکائے، 4 کھانے پکائے، اس میں سے بچے کو پسند نہیں، ہم 5واں بنا نہیں. ایک ڈش ہونی چاہیے. بچے کو بتانا چاہیے کہ اس کی صحت کے لیے کیا چیز ضروری ہے. جو سبزی ہے جس موسم کی وہ اس موسم کی دوا ہے، جو پھل ہے اس موسم کا وہ اس کی دوا ہے. آپ اس سبزیوں میں جو چیز ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو آپ اس کو سبزی بھی کھلائیے، آپ اسے گوشت بھی کھلائیے، آپ اس کو ہر چیز کا فائدہ بتائیے. آپ جو کچن کے اندر جو آپ کی چیزیں ہیں آپ ان کے فائدے بتائیے. جتنی کچن میں چیزیں ہیں وہ سب انسان کے فائدے مند ہیں، کے لیے فائدے مند ہے، سوائے 3 سفید زہر کے، یعنی نمک، سفید نمک، چینی. سفید چینی اور میدا. یہ 3 زہر ہیں، اس سے بچائیے اپنے بچوں. ہماری زیادہ تر چیزیں جو ہے نا اسی سے بنی ہوئی ہیں. بیکری آئٹم دیکھ لیجئے آپ، فاسٹ فوڈ دیکھ لیجئے، انہی سے بنا ہوا. چائنیز فوڈ دیکھ لیجئے، انہی سے بنا. وہ نقصان دہ ہیں. آپ خود بھی اوائڈ کیجئے، بچوں کو بھی اوائڈ کیجئے. آپ چھوٹی چھوٹی عمروں میں آپ دیکھیے 15 20 ابھی سال کے دیکھیں نا اندر جو ہے کم عمری میں بھی کتنی کتنے پرابلم پرابلم ہے. بیماریاں. بیماری، موٹاپے کا بیماری ہے، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے، ان کو کم ایج میں بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، ان کو 20 سال سے اندر پرابلم ہے نا، 15 سے 20 سال کے. آنکھوں کے پرابلم ہے، کڈنیز کے پرابلم ہے، لیور کے پرابلم. یہ سب کیا ہے؟ ہم غذا ٹھیک نہیں لے رہے اور اس کی وجہ سے ہمارا بجٹ بھی بہت بڑھ رہا ہے نا. جہاں ہمیں 10 روپے سے ایک خرچ ہو سکتا ہے وہاں ہم 100 روپے پہ بھی ہم خوش نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا صحت پہ بہت توجہ دینی ہوگی. اور میری ویڈیوز کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر آپ کو صحت بھی ملیں گی، کیونکہ ایک صحت تو دنیا کی ہر چیز، زندگی کی ہر چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم ہفتے میں 3 ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ سب آپ کے لیے فائدے مند ہوں گے. اب صرف 5 منٹ سے لرننگ کرنا شروع کیجئے. عادتیں چھوٹی چھوٹی آپ اپنائیے اور چھوٹی چھوٹی عادتوں سے
آپ وسط کی طرف چلے جائیں. آپ کو پڑھنا ہے صرف 5 منٹ پڑھنے سے اسٹارٹ کیجیے. آپ کو لکھنا ہے صرف 5 منٹ لکھنے سے اسٹارٹ کیجیے. آپ کو فاسٹ فوڈ نہیں کھانا, تھوڑا سا اس کو ڈاؤن سائز کر, ایک لقمہ کم کرتے چلے جائیے. آپ کو اچھی عادتیں اپنانی ہیں, چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آپ اپنائیے. آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, آپ کو واک کرنی ہے 5 منٹ سے, آپ چھوٹے اسٹیپ سے لیکن لیجیے چلو اور یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہم رکھیں. یہ نہیں کر سکتے کہ اوائڈ کر لیں کہ بھئی بچوں کو لیے ہم یہ کچھ نہ کریں, لیکن ٹھیک ہے, ہاں لیکن ہفتے میں لیکن ایک حد تک, ہفتے میں ایک دن اس کو فاسٹ مہینے فوڈ میں دے ایک دیں. آدھ دن یا چاہے کبھی, چاہے گھر پہ بنا دیں, ہفتے ہاں میں ایک دن فاسٹ فوڈ بنا دیں, اچھا سا ایک وہ لیکن وہ ہیلتھی بھی ہوگا. جو ہیلدی گھر بھی پہ ہوگا. ہوگا ہیلتھی ہوگا. ڈیپ فرائڈ چیزیں نقصان دیں, بیکری کی چیزیں نقصان دیں. آج جو موٹاپے اور بیماریاں ہیں, کیا آج سے 30-40 سال پہلے پاکستان اور انڈیا میں یہ بیماریاں تھیں؟ بالکل نہیں تھیں. آج ہمارا آئل کا کنزمپشن جو ہے نا وہ 500% بڑھ گیا ہے پچھلے 30-40 سال میں انڈیا اور پاکستان. تو یہ سب کیا, ہمیں اپنی خوراک کو دیکھنا ہوگا اور اسے سمجھنا ہوگا اور اس کو سیکھنا ہوگا. اور ہماری ویڈیوز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا صرف 5 منٹ سے آپ پڑھنا شروع کیجیے اور بار بار ریپیٹ کرنا شروع کیجیے. بار بار ریپیٹ کیجیے. ایک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میٹر آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا, کیونکہ یہ کتابی نالج نہیں ہے. زندگی کے تجربات اور ٹھوکروں نے جو چیزیں سکھائی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو آپ کو جو ہے یہ ایج کا خیال رکھنا ہوگا, اس 10 سال پلس والی, اور اس کے اندر آپ کو ذہن کے اندر یہ رکھنا ہوگا کہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے. کاروبار کا کوئی نعم البدل نہیں. آج دنیا کے اندر جو لوگوں کی دولت ہے اس کے اندر ہے, سب سے زیادہ جو دولت ہے وہ کاروباریوں کے بعد ہے. اس کے بعد شو بزنس والوں کے پاس ہے, اس کے بعد اسپورٹس والوں کے پاس ہے. یہ صورتحال ہے. تو جو لوگ کاروبار اور جو سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں وہ کاروباری لوگ دیتے ہیں. آپ اپنے اطراف دیکھیے کہ کاروباری لوگوں کے حالات کیسے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے جو اطراف لوگوں کے ساتھ رہیں وہ اچھے پروگریسو, ڈسپلن, اچھے لوگ ہوں, اور اپنی زندگی کا ایک گول بنائیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں, کیونکہ یہ ٹاپک تو انلیمیٹڈ ہے, یعنی کہ اس میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور کتنی بن سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ٹائم کا لمٹ ہوتا ہے. چلیں پھر انشاءاللہ. اور آپ کو اگلے جو آپ کو 70-80 سال کی لائف اچھی گزارنی ہے تو آپ کو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا. بے شک. تو پھر نیکسٹ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, یا پھر نیکسٹ کوئی اور ٹاپک لیتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. چلے جی, آپ سے مل کے خوشی ہوئی اور ہمیشہ کی طرح. اوکے بھی, اللہ حافظ.